يا ساعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1526، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی تھا، اس نے کہا قسم بے خدا اللہ فلاں کو نہ بخشے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تو کون ہے جو میرے اوپر قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے فلاں کو بخش دیا اور میں نے تیرے عمل باطل کر دیے۔ ایک اور حدیث ہے 1526، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تجھ کو سلام کرے اللہ کی مخلوق میں سے اس کا جواب دو، اگرچہ مجوسی ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں مسلمانوں کی طرف کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو اس سے بہتر لفظ کے ساتھ جواب دو یا وہی لوٹا دو۔ ایک اور حدیث ہے 1529، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی۔ بعض صحابہ کرام نے نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا وہ نماز سے پہلے ذبح کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، جس نے قربانی نہیں کی یہاں تک کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھی وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرے۔ 1530، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض غزوات میں انگلی مبارک زخمی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو صرف ایک ہی انگلی تو ہے تو اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی ہے؟ بتا تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے۔ ایک اور حدیث 1531، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اس پہ امیر ابو عبیدہ بن جراح کو بنا کے بھیجا۔ جب چلنے لگے لیکن شوق میں رونے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے ان کی جگہ کسی کو بھیجا، انہوں نے عبداللہ بن حبش کہا جاتا تھا، اس کے لیے آپ نے خط لکھا، حکم دیا کسی صحابی کو چلنے میں مجبور نہ کرنا۔ اپنے ساتھ جب خط پڑھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے اور عرض کرنے لگے، سن اور اطاعت کر، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام کو خبر دی، اس کے ساتھ خط پڑھا تو دو لوگ لوٹ پڑے اور باقی چل پڑے۔ وہ ابن حضرمی کو ملے اور اس کو قتل کیا۔ ابھی رجب یا جمادی کا دن نہیں آیا تھا، مشرکوں نے مسلمان سے کہا، تم نے شہر حرم میں یہ کیا کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے یہ بات بیان کی۔ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ آپ سے ماہ حرم میں مسلمانوں سے اتفاقاً سرزد ہونے والی لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ اسلام دشمنی کا فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ بعض جو سریہ میں تھا اس نے کہا، اللہ کی قسم اس کو صرف ایک آدمی نے قتل کیا ہے، اگر کوئی خیر ہوتی تو میں اس کو درست بناتا، اگر گناہ ہوتا تو بے شک تو نے ایک عمل کیا ہے۔ بعض مسلمانوں نے کہا، اگر وہ مہینے میں لڑائی نہ کرتے تو یہ نقصان تھا، ان کے لیے ثواب نہیں ہونا تھا۔ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کی، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ عز و جل بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1533، حضرت حمزہ بن اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریہ میں بھیجا اور ان کو اس میں امیر مقرر کیا۔ فرمایا، تم فلاں کو پکڑ لو تو اس کو آگ میں جلا دو۔ جب میں چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے سے بلوایا، میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم فلاں کو پکڑو تو اس کو قتل کر دو، اس کو آگ میں نہ جلاؤ، بے شک کسی کو زہر نہیں دیتا کسی کو آگ میں جلائے، یہ شان اللہ عز و جل کی ہے کہ وہ آگ میں جلائے۔ ایک اور حدیث ہے 1534، حضرت زید بن رقانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق بائنہ پکی طلاق دی۔ اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ کیا ارادہ کیا؟ اس نے عرض کی، ایک کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم
اللہ کی قسم آپ نے فرمایا جو تو نے ارادہ کیا ہے وہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1535، حضرت یزید بن رقانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو البتہ کے الفاظ کے ساتھ طلاق دی۔ اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ کیا ارادہ کیا؟ اس نے عرض کی ایک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ آپ نے فرمایا تو نے جو ارادہ کیا ہے وہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1537، حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے ایک ساتھی ام ایمن اور قریش کے ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، انہوں نے اپنی تہمت اتارے، ان کی گیند بنائی اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے اور خود مجرد ہو گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا یہ پادری ہیں، سو انہوں نے ان کو بلایا، پھر ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو وہ بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں واپس آئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو میں حجرے کے پیچھے تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ پاک ہے، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے حیا نہیں کرتے، حالانکہ حضرت ام ایمن آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش مانگے۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگے۔ 1538، حضرت عبداللہ بن جرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن بھنا ہوا گوشت کھایا، اس حالت میں کہ ہم مسجد میں تھے، نماز کے لیے اقامت کہی گئی، ہم نے صرف کنکریوں یا کنکریوں کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کیے۔ ایک اور حدیث ہے 1539، حضرت حبیب بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے محمد بن البا القرشی کو دیکھا، وہ اپنی تہمت کو لٹکائے ہوئے تھا۔ حضرت حبیب بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تکبر سے اپنے تہمت کو روندا اس کو جہنم میں روندا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1540، حضرت ابی شہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو بیکار آدمی سمجھا جاتا تھا، فرماتے ہیں میرے پاس مدینہ شریف کے بعض راستوں میں سے ایک لونڈی گزری، میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسی کمر کی طرف جھکا، جب صبح ہوئی تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کی بیعت کرنے کے لیے، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک کھینچ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کل والا ہاتھ لگانے والا نہیں ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیعت کر لیں، میں ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1541، حضرت رافع بن مقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق آدمی کو بلند کرتا ہے اور برا اخلاق نحوست ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1542، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت جنبی ہوتے، آپ روزہ رکھتے اور روزہ چھوڑتے نہ تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1543، حضرت مرقع بن سیغی اپنے دادا ربا بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگوں کے آگے حضرت خالد بن ولید تھے اور ایک عورت راستے میں قتل کی ہوئی تھی، صحابہ کرام اس کی خوبصورتی پہ تعجب کرنے لگے، اس کو آگے والے صحابہ نے مارا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ اس کے پاس ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کس نے قتل کیا؟ پھر ایک آدمی سے کہا خالد کو پاؤ، آپ نے فرمایا ہرگز کسی بچے اور خدمت گزار کو قتل نہ کیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 1544، حضرت عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں زمانے جہالیت میں مکہ آیا، میں چاہتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے نئے کپڑے اور خوشبو خریدوں، میں حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس آیا، حضرت عباس تاجر تھے، میں ان کے پاس بیٹھ گیا، اس وقت میں کعبے کی طرف دیکھ رہا تھا،
دیکھا کہ سورج نے آسمان میں حلقہ بنا لیا، بس وہ بلند ہوا تو میں گیا۔ اچانک ایک نوجوان آیا، اس نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی، پھر قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک بچہ آیا، وہ آپ کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی، وہ دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نوجوان نے رکوع کیا، اس بچے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ اس نوجوان نے رکوع سے سر اٹھایا، اس بچے اور عورت نے بھی سر اٹھایا۔ اس نوجوان نے سجدہ کیا، اس عورت اور بچے نے بھی سجدہ کیا۔ میں نے عرض کی، اے عباس، یہ عظیم کام ہے۔ حضرت عباس نے کہا، یہ کام بہت بڑا ہے، جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا، یہ نوجوان محمد بن عبداللہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہ بچہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ عورت خدیجہ بنت خویلد ہیں، اس کی بیوی ہیں۔ یہ میرے بھائی کہتا ہے کہ اس کا رب تو زمین و آسمان کا رب ہے، اور اس کے دین کا حکم ہے جس پہ یہ ہے، اور کوئی خدا نہیں، اللہ کی قسم اس کے ساتھ اس کے دین کے علاوہ اس کے دین پہ کوئی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1545۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کے وقت سے قیام کرتا تھا۔ وہ سحری کے وقت قل ہو اللہ احد بار بار پڑھتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا۔ جب صبح ہوئی تو ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی رات کے وقت حالت قیام میں قل ہو اللہ احد الی آخر بار بار پڑھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا، گویا وہ 10 باقی صورتوں کے ثواب کو کم سمجھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، سورت مبارکہ کا ثواب اللہ تعالیٰ قرآن کے ثلث کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1546۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی آنکھ پہ بدر کے دن تیر لگا، وہ بہہ گئی پڑی، اس سے انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو کاٹ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اس کو اسی جگہ گاڑ دیا، وہ نہیں جانتے تھے ان کو کس پہ تکلیف ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1547۔ حضرت عبد الرحمن بن حارث بن عبید اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ احد کے دن چوٹ آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، وہ آنکھ اس سے بہتر ہو گئی جس طرح پہلی والی آنکھ تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1548۔ حضرت معن بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اور میرے باپ اور دادا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ میں اپنا جھگڑا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے مجھے اپنے پاس داخل کیا اور میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، اس کے بعد میرا نکاح ہو گیا۔ حضرت معن نے فرمایا، مال غنیمت حلال نہیں یہاں تک کہ لوگوں پہ تقسیم کیا جائے، ایک ہی دفعہ جب تقسیم کیا جائے تو وہ میرے لیے حلال ہے، تجھے دنیا کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے 1548۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، ہم کو احمر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کلائیوں کو کروٹ سے جدا رکھتے تھے جب سجدہ کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1550۔ حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انصار احد کے دن آئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو زخم اور مشکلات پہنچی ہیں، اب ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھودو اور وسیع کرو، 2 3 ایک قبر میں دفن کرو۔ عرض کی، پہلے کس کو رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کا بڑا قاری ہے۔ میرے باپ کو درمیان میں رکھا گیا، 2 انصار یا 1 انصار کے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔